اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا انشاءاللہ۔ اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا۔ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: الإنسان عبد الإحسان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بیان کرنے کے لیے تو میں حاضر نہیں ہوا، پیر شکیل اختر صاحب نے دعوت دی، میں نے کہا میں حاضر ہو جاتا ہوں صرف سننے کے لیے اس پروگرام میں شرکت، کیونکہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی میں صرف حاضری لگوانے کے لیے، اور میرے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، نام تو مجھے آتے نہیں، دل تو میرا چاہتا ہے سب کے نام لوں، لیکن بہت ساروں کے نام مجھے نہیں آتے ہیں، لیکن مدینے کی فضا، وہاں سے تشریف لائے ہمارے قائد، مدینہ، وہ مدینہ جس مدینے کے بارے میں میرے محبوب، کل کائنات کے محبوب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، میرے آل اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مشرق میں گئے، بازار بطحان میں، فرمایا یہ جنت کا بازار ہے۔ آپ مدینے کے مغرب میں گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، وہاں مقابلہ دوڑ لگائی، پھر فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے شمال میں گئے، احد پہاڑ ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے جنوب میں گئے، وہاں ایک کنواں تھا بیر عریس، وہاں کا پانی پیا، فرمایا یہ جنت کا کنواں ہے، یہ جنت سے پانی آ رہا ہے۔ آپ مدینے کے وسط میں ہیں، اب مدینے کے وسط میں فرمایا میری ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں وہ سارا ہی مدینے کا مشرق بھی جنت، مدینے کا مغرب بھی جنت، مدینے کا شمال بھی جنت، مدینے کا جنوب بھی جنت، مدینے کا وسط بھی جنت، گویا کہ سارا ہی مدینہ جنت۔ مدینے کی ہوا، جنت کی ہوا، اس جگہ سے جن کی دن رات وہاں مسجد نبوی میں جاتے ہیں، وہاں سلام پیش کرتے ہیں، اور وہاں سے یعنی وہاں نظر پڑتی ہے روضہ مبارک پر، وہاں سے تشریف لائیں میرے محسن ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب، اور بھی حضرات سارے ہمارے انتہائی محسن مولانا الیاس سنیوٹی صاحب، اور بھی تمام اکابرین، اور میرے ساتھ سفر کرنے والے ہیں حضرت مولانا عثمان آفاق صاحب، حضرت مولانا اسماعیل صاحب، حضرت مولانا یاسین صاحب، اور میرے چھوٹے بھائی مولانا ابراہیم صاحب۔ میں ان سب کا شکریہ ادا
کرتا ہوں، اور آپ جتنے بھی تشریف لائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تشریف لائے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے میں آپ سب کا ماتھا چوموں، آپ سب کے ہاتھ چوموں، کیونکہ صحیح معنوں میں آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ سچے نبی کا میں تعارف، جھوٹے نبی کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سن لیا، بہت کچھ سن لیا۔ سچا نبی جو ہے، ہم یہ جو بات کرتے ہیں اللہ کا محبوب، یہ ادھوری بات کرتے ہیں۔ جو سچا نبی ہیں وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، درختوں کا بھی محبوب ہے، پتھروں کا بھی محبوب ہے، کل کائنات کا محبوب ہے، جانوروں کا بھی محبوب ہے۔ سچا نبی درخت کے قریب سے گزرتا ہے، درخت کے اندر سے سلام کی آواز آتی ہے۔ سچا نبی درخت کے قریب سے گزرتا ہے، درخت یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی جو ہے پتھر کے قریب سے گزرتا ہے، پتھر کے اندر سے سلام کی آواز آتی ہے اور پتھر بول کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سچا نبی جانور کے قریب گزرتا ہے، جانور مردہ گو جو ہے وہ بھی بول کر یہ کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ جو سچا نبی ہے یہ کل کائنات کا محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، آپ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، ہم سب کا محبوب ہے۔ ہم سب اس سچے نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سچے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جھوٹے نبی پر لعنت بھیجیں اور جھوٹے نبی کی جو اس کی تائید میں، جھوٹے نبی کی معاونت میں جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے اس بائیکاٹ کر دیں۔ جتنی بھی چیزیں جو ان کو تقویت پہنچاتی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس کا میں بھی عہد کروں اور آپ سب عہد کریں اور اپنا رابطہ ایک دوسرے سے بڑھائیں۔ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، اپنا رابطہ بڑھائیں ایک دوسرے سے۔ لوگ کیسے محنت کرتے ہیں، صرف بات بتا کر بات کو ختم۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک آدمی زخمی ہوتا ہے، خون میں پڑا ہوا ہے، فوراً ایک ایمبولینس آتی ہے، اس کو اٹھا کر ہسپتال میں پہنچاتی ہیں اور فارم پر کرتے ہیں، اس کے سرپرست کا نام لکھتے ہیں، ٹیلی فون نمبر لکھتے ہیں، ہسپتال والوں کے حوالے کرتے ہیں، سرپرستوں کو فون کر کے بلاتے ہیں۔ اس کا خرچہ ہوا صرف 700-800 روپے، 700-800 روپے۔ وہ پوچھتے ہیں 700-800 نہیں، یہ ہم نے فی سبیل اللہ کیا ہے، ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا، خرچ کیا 1000 روپے، 700-800 روپے۔ فارم پر ہو چکا تھا، رابطہ آ چکا تھا اور کچھ عرصے کے بعد اس نمبر پر رابطہ کیا۔ آپ کی زکوٰۃ بھی ہوگی، جیسے آپ کے مریض کی ہم نے خدمت کی، دوسروں کی ہم نے خدمت کی، اسی طرح اور بھی مریض ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، لہذا اپنی زکوٰۃ دیجئے۔ اب وہ 25,000 روپے سالانہ، اب وہ اپنے کیشیئر کو کہتا ہے کہ ان کو ہر سال 25,000 روپے آپ نے دیا کرنا۔ اب کیسے انہوں نے رابطہ بڑھایا، ہر سال 1000 روپے خرچ کیا اور ہر سال کے لیے 25,000 روپے۔ تو اسی طرح ہم جو ہے اپنا رابطہ بڑھائیں ایک دوسرے سے اور اپنے آس پاس دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔